السلام علیکم، لیمو ٹی وی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی ہماری زبردست سی مزیدار سی چٹپٹی سی جو ریسپی ہے وہ ہے چکن بون لیس کڑھائی۔ چلیے تو بنا کسی دیر کے ثنا سے سیکھتے ہیں کہ کیسے بہت مزیدار چٹپٹی اور آسان کڑھائی بنائی جا سکتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ اس ریسیپی کے لیے ہمیں جو چیزیں درکار ہیں، ½ kg ہم نے بون لیس چکن لی ہے، ½ کپ ہم نے دہی لی ہے، 4 سے 5 ٹیبل اسپون کریم استعمال کیے، 1 ٹماٹر کو باریک سلائسز میں کاٹ لیا ہے، اور گارنشنگ کے لیے جو ہم نے یہ چیزیں استعمال کی ہیں اس میں شملہ مرچ، ہری مرچ، ادرک اور ٹماٹر کو اینڈ میں گارنش کریں گے۔ اب اس بون لیس چکن کو پین میں شامل کریں اور اچھی طرح سے فرائی کر لیں۔ ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے۔ اگر آپ زیادہ مقدار میں کڑھائی بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ چکن اور تمام چیزوں کو ڈبل کر لیجئے گا اور اپنے حساب سے یوز کیجئے گا۔ 2 سے 3 منٹ تک جب چکن کو اچھی طرح سے بھون لیں تو اس میں پیاز شامل کریں۔ پیاز شامل کرنے کے بعد اس میں ہم کچھ اسپائسز شامل کریں گے۔ اسپائسز شامل کرنے کے لیے ہم نے اس میں 1 چمچ کٹی لال مرچ، 1 چمچ کٹا ہوا دھنیا، آدھا چمچ پسا ہوا زیرہ اور 1 چمچ چکن تندوری مسالہ استعمال کیا ہے۔ آپ کے پاس جو بھی مسالہ اویلیبل ہو آپ وہ مسالہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مسالہ استعمال کرنے سے کڑھائی کا ذائقہ بہت اچھا آئے گا۔ ٹماٹر ڈالنے کے بعد آپ اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے ڈھکن لگا دیں اور اس کو مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے پکنے دیں۔ دو سے 3 منٹ پکنے کے بعد ٹماٹر ہمارے نرم ہو چکے ہیں اور چکن بھی ہماری آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے۔ جب آپ اس پہ لڈ لگاتے ہیں تو ٹماٹر اور چکن تھوڑا سا پانی چھوڑتی ہے۔ اس پانی کو تھوڑی سی تیز آنچ کر کے آپ خشک کر لیں، کیونکہ ہم بون لیس کڑھائی بنانے جا رہے ہیں جس میں ہمیں مسالے کو بالکل بھنا بھنا سا رکھنا ہے، تو اس میں ہمیں بالکل بھی پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس میں ہم مسالے شامل کریں گے۔ لال مرچ، تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا، کٹی ہوئی مرچی، اور جو آپ کو مسالے پسند ہوں آپ کم یا زیادہ مرچی کو کر سکتے ہیں۔ مرچی شامل کرتے ہی کتنا پیارا سا کلر آ گیا ہے۔ اب جب ہماری مرچی پک جائے گی اور تیل گھی چھوڑ دے گا تو اس ٹائم ہم اس میں دہی اور کریم کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس میں شامل کریں گے۔ دہی اور کریم شامل کرنے کے بعد ہمیں اس کو ڈھکن نہیں لگانا ہے، کیونکہ ڈھکن لگانے سے پانی چھوڑ دیتا ہے اور ہمارے کھانے کا ذائقہ بالکل عجیب سا ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ اس میں دہی اور کریم شامل کر دیں تو اس کو 2 سے 3 منٹ تک اسی طرح ہلکی آنچ پر پکنے دیں۔ اب ہم اس میں کچری پاؤڈر شامل کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی ریسٹورینٹ کی کڑھائی وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ بہت جوسی اور نرم و ملائم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یا تو ہم پپیتے کا پیسٹ شامل کریں یا 1 چمچ کچری پاؤڈر شامل کریں، جس سے ہماری کڑھائی بہت مزیدار اور بوٹیاں بہت گلی گلی سی بنیں گی۔ ہماری چکن اچھی طرح سے پک چکی ہے۔ اب ہم اس میں 3 چمچ ملائی شامل کریں گے۔ ملائی شامل کرنے سے اس کی جو گریوی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور اس کا اسٹرکچر بہت اچھا لگے گا آپ کو کھانے میں۔ ملائی شامل کرنے کے بعد آپ اس میں 1 چمچ لیموں کا رس شامل کریں۔ لیموں کا رس ڈالنے سے ہم جو بھی کھانا بناتے ہیں اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور لیموں میں جو وٹامنس ہوتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ملائی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم صرف 1 سے 2 منٹ پکائیں گے۔ اب اس میں ہم نے گرین ویجیٹیبلز اور جو اونین وغیرہ جو کاٹ کے رکھی ہے وہ تمام اس میں مسالے شامل کریں گے۔ ہماری جھٹ پٹ کڑھائی تیار ہے، کھانے میں بے حد مزیدار یہ
میں نے اس میں شملہ مرچ ایڈ کی ہے کیونکہ مجھے شملہ مرچ کا ذائقہ بہت پسند ہے اور شملہ مرچ بچے بھی کھا لیتے ہیں جس میں اس میں اسپائس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کڑھائی بہت زیادہ مزیدار اور یونیک اسٹائل کی لگتی ہے۔ ہم نے کڑھائی بناتے وقت نمک شامل نہیں کیا تھا، کڑھائی بناتے وقت سب سے اینڈ میں نمک شامل کریں جس سے آپ کی کڑھائی بہت مزیدار بنے گی اور اس کا ذائقہ بہت اچھا لگے گا۔ کڑھائی بناتے وقت کبھی بھی شروع میں نمک نہ ڈالیں، ہمیشہ اینڈ میں سرو کرتے وقت نمک ڈالیں، آپ کی کڑھائی کا انشاءاللہ ایک نیا ذائقہ محسوس ہوگا۔ اور کھانا پکاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ کھانا ہمیشہ دل سے بنائیں کیونکہ جو کھانے دل سے بنتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، اور کھانا پکاتے وقت درود شریف کا اہتمام کریں، اس کھانے میں برکت ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے لیے کسی بھی نقصان کا باعث نہیں بنتا۔ امید ہے آپ کو یہ کڑھائی پسند آئی ہوگی۔ سپورٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے۔ جو آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس طرح کی ریسیپیز آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی کیونکہ یہ میری ریسیپیز اپنی بنائی ہوئی ریسیپی ہوتی ہیں۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کڑھائی کیسی بنی ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔